کہ صبر جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے اس وقت چونکہ بڑی نیند گہری آئی ہوئی ہوتی ہے، رات بھر اگر کوئی مریض پریشان رہا ہو اور بے چین رہا ہو، اس وقت اسے نیند آ جاتی، اس وقت نیند کو توڑ کر اٹھنا، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے صبر کی۔ پھر یہ کہ مئی جون کے مہینوں میں روزہ رکھنا بڑے صبر کی بات۔ تو صبر علی الاطاعہ، اللہ کے احکام کی پیروی اور اطاعت کرنے میں یہ صبر آئے۔ دوسرے ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر۔ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں اگر اپنا وعدہ توڑ دوں تو مجھے بہت نفع ہو جائے گا، لیکن یہ معصیت ہے، اس سے رکنا تو اپنے نفس کو تھامنا ہوگا کہ وہ نفع کو نظر انداز کر دے اور اپنی بات پر جمع رہے۔ جب کوئی اور نفسانی خواہش ہے وہ ابھرتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے انسان کے اندر طاقت چاہیے، یہ صبر۔ تیسرا صبر جو ہے وہ ہے صبر علی الابتلاء، آزمائش پر صبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیشہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کریں ان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، امتحانات میں سے گزارا جاتا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ تو یہ صبر علی الابتلاء جو ہے یہ اصل میں موضوع ہے ہمارے اس 5ویں حصے، اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ وہ صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ وہ اس میں اصل میں زیر بحث نہیں ہے، وہ پچھلے حصوں میں آ چکے ہیں، از خود امپلائیڈ ہو۔ لیکن صبر علی الابتلاء، آزمائشوں کے اندر جمے رہنا، کوئی تکلیف ہے، پرسیکیوشن ہے، اسی طریقے سے آپ کو ستایا جا رہا ہے، وربل پرسیکیوشن ہے یا فزیکل پرسیکیوشن ہے، زبانی ایذا دی جا رہی ہے یا جسمانی ایذا دی جا رہی ہے، اس پر صبر کرنا، جانی نقصان ہے اس پر صبر کرنا، مالی نقصان ہے اس پر صبر کرنا، یہ سارے صبر جو ہے یہ در حقیقت یہ موضوع ہے اس 5ویں حصے۔ اب اس میں بھی تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ ایک تھا وہ صبر جو صحابہ کو مکے میں کرنا پڑا، اور ایک وہ صبر و مصابرت ہے کہ جو مدینے میں آ کر شروع ہوا۔ مکے میں کیا تھا؟ یک طرفہ صبر تھا، جو تمہیں ستایا جائے، تکلیف دی جائے، جھیلو، برداشت کرو، کھڑے رہو، پیچھے بھی نہیں ہٹنا لیکن جوابی کارروائی بھی نہیں کرنا۔ میرے نزدیک یہ صبر جو ہے یہ زیادہ مشقت طلب تھا، یہ صبر زیادہ مشکل ہے۔ جہاں آپ کو اجازت ہو کہ کوئی آپ کو برا کہے آپ بھی جواب میں برا کہے، کوئی آپ کو اینٹ مارے آپ پتھر دے مارے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی صبر کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ کہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل کہ میں نے بھی بدلہ لے لیا ہے، میں نے بھی پتھر مار لیا ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں حکم یہ تھا کہ بس جھیلو اور کوئی جوابی کارروائی نہ۔ یہ جو صبر تھا یہ بڑا کڑا صبر تھا، بڑا سخت صبر، اور اسی اعتبار سے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ فزیکل پرسیکیوشن جو شروع ہوئی ہے وہ 4تھے سال سے شروع ہوئی ہے آغاز وحی کے بعد۔ اس سے پہلے صرف وربل پرسیکیوشن تھی، اور وہ بھی داعی یعنی حضور کی ذات پر مرکوز تھی۔ پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے، سحر زدہ ہے، کوئی جن آسیب ان کے اوپر آ گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے۔ اب یہ ساری وربل پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اور وہ بھی صرف حضور کے، کسی اور کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر حضور کی جو قوت ارادی ہے، ول، اسے ہم کل کر دیں اس وربل پرسیکیوشن کے ذریعے سے، استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق اڑا کر وہ بددل ہو کر بیٹھ رہے ہیں، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تحریک اور دعوت ختم ہو جائے گی۔ پہلے 3 سال پرسیکیوشن صرف وربل تھی، اور وہ بھی فوکسڈ آن دی پرسن آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4تھے سال سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ نبی کے حوصلے میں اور عزم میں کوئی کمی آئی، اور نہ یہ دعوت جو ہے رکی ہے، بلکہ دعوت تو پھیل رہی ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں، جو ہمارے مستقبل، ہمارے چشم و چراغ ہیں، وہ ان کے گر جمع ہو رہے ہیں، اور ہمارے غلام جو اب تک تو ثابت تھے اپنی قسمت پر کہ ٹھیک ہے ہماری قسمت تھی، اب غلام بنا دیے گئے، لہذا جو آ رہا ہے جیل رہے ہیں۔ اب ان میں یہ دعوت نفوذ کر رہی ہے، تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے بارود کا گودام ہو اور اس میں کوئی آگ لگائی جا رہی ہے۔
تب انہوں نے پھر فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھروں میں ڈال دو، فاقے دو انہیں، اور ان کو شدید ترین ایذائیں دو۔ یہ دور جب شروع ہوا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں بڑے صبر کی آزمائش ہوئی، اور اس موضوع پر قرآن حکیم کا ضرب سلام سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع آیات 13 ہیں، اگرچہ اس میں ایک آیت جو ہے تو الف لام میم حروف مقطعات کی ہے، باقی 12 آیات قرآن مجید میں صبر علی الابتلاء کا جامع ترین مقام، اس پر ہم نے پوری تفصیل سے گفتگو۔ اس کے بعد کے جو 6 رکوع ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 3 حصوں میں گفتگو یہ ہے کہ زیادہ تر مشرکین سے ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ مکی صورتوں میں وہ مضمون تو جاری رہے گا، اور اس میں یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی کہانیاں جو ہیں، ان کے داستانیں، ان کے حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایک طرف انہیں یقین آ جائے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا، اور ایک طرف اہل ایمان کے دل کو تسلی ہو کہ بالآخر فتح جو ہے اہل ایمان کی ہو۔ یہ 3 رکوع ان دونوں پر مشتمل ہے، اگرچہ اس میں 2 باتیں بڑی بنیادی صبر کے ضمن میں بہت ہی بنیادی اہمیت کی آئی ہیں، وہ میں نے نوٹ کروائی تھی آپ کو۔ نمبر 1 یہ کہ یہ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر کچھ تانے بانے بناتے ہیں اپنے عقائد اور اعمال کے، یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی بھی ایک جالا تن لیتی ہے، تانا بانا تو اس کا بھی ہے، جالا ہے، اس کا گھر ہے، تو ان کی مثال ہے کہ مثل العنکبوت اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، حالانکہ معلوم ہے کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو ان کے یہ تانے بانے بے بنیاد ہیں، غیر معقول ہے، نہ فطرت میں بنیاد ہے نہ عقل میں بنیاد۔ ذرا سی آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور دوسری مثال بہترین دی تھی، اور وہ یہ کہ حق کے منکشف ہونے کے باوجود جو لوگ باطل پر اڑے رہتے ہیں، ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف اپنے تعلقات کی بنا پر وہیں پہ جمے رہتے ہیں۔ کیا کریں، اگر ہم بدل لیں گے بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نئی بات قبول کریں گے تو اپنے خاندان والوں سے کٹ جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے۔ کوئی جماعت ہے اس میں ہم شریک ہیں، لیکن اتنے سال ہو گئے، ہمیں 50 برس ہو گئے، ہماری رشتہ داریاں اسی جماعت میں ہو گئی ہیں، ہمارے کاروباری اتحاد وہی ہے، اب اس جماعت کو چھوڑ کر ہم کیسے جو ہیں پنپے کے کیسے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تم باطل پر اڑے ہوئے ہو صرف اپنی دنیاوی جو زندگی ہے اس کے محبتوں اور تعلقات کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس پر مطمئن ہو، کنونسڈ ہو، حقیقت تم پر منکشف ہو چکی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، لیکن مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا یہ چیز ہے جو تمہیں روکے ہوئی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آخری 3 رکوع جو ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 رکوع در حقیقت اس میں 2 مضامین جو ہیں ان کو لپیٹ دیا گیا ہے، بٹ دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون ہے وہی اہل ایمان سے خطاب، کہ آزمائش کے وقت کیا چیزیں ہیں جو تمہیں قائم رکھیں گی، تمہیں طاقت کس سے حاصل، صبر کی بنیاد کن چیزوں پر قائم۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو 21ویں پارے کی جو پہلی آیات ہے نہایت جامع تھی، ذکر کی اہمیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ جو ہے، ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرو، لیکن بڑے اچھے اسلوب سے، مشترک بات تلاش کرو اور وہاں سے بات شروع۔ اس طرح کے ہدایات آ گئی۔ پھر یہ ہے کہ مشرکین سے بات شروع ہو گئی۔ اب جو یہ آخری حصہ ہے آیت نمبر 56 سے لے کر 69ویں آیت تک، اس میں بھی آپ دیکھیں گے پہلی 5 آیات نہایت اہم ہیں ان لوگوں سے خطاب کر کے جو ان مشکلات و مصائب کی بھٹیوں میں سے گزر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا، مزید ہمت اپنے اندر نہیں پاتے تھے اس پرسیکیوشن کو برداشت کرنے۔ ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا،
اجازت دے دی گئی ہجرت کی۔ اگر تم ہمارے دین پر قائم نہیں رہ سکتے، اس جگہ پر اتنی سختی ہے، اتنا تشدد ہے، تو ٹھیک ہے تم ہجرت کر جاؤ، میری زمین بڑی وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے، زمین سے نہ بندھے رہو۔ پروفیسر مرزا محمد منور صاحب ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، میں اس کو انہی کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں، اسلامک کلچر از ناٹ ارتھ باؤنڈ۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا زمین، بھارت ماتا، ہم سب بھارت کی اولاد ہیں، نہیں، سنز آف دی سوئل، نو، ہمارا تعلق نظریات سے ہے، اللہ سے ہے، ایمان سے ہے، اس بنا پر ہماری ایک جمعیت ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر اعتبار، اور قوت دین سے ہے مستحکم جمعیت تیری، اس اعتبار سے مسلمان جو ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پر رہتے ہوئے تم دین پر نہیں چل سکتے، چھوڑو اس جگہ کو، دفع کر دو اسے، اور چلے کہیں اور چلے جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی کچھ اور باتیں بھی کہہ دی گئی، تو یہ در حقیقت اور یہ موقع کیا تھا؟ اسی کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے حضور کی اجازت سے وہ مکے کو چھوڑ کر اور حبشہ کی طرف چلے۔ لیکن یہ ہجرت صرف اس کے اندر صرف ایک چوائس دیا گیا تھا، ایک اجازت دی گئی تھی، یہ ہجرت واجب نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہوئی ہے 7 سال کے بعد ہجرت مدینے کی، وہ واجب تھی۔ وہ تو ایک یوں سمجھئے کہ جو ریولوشنری پروسیس تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی اہم کڑی ہے، اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ واجب تھی۔ لیکن یہ ہجرت جو تھی، جس کو اب ہجرت حبشہ کہتے ہیں، سن 5 نبوی میں جو ہوئی ہے، یہ ہجرت تھی اجازت، جا سکتے ہو، اگر نہیں تم سے جھیلا جا رہا تو ٹھیک ہے، تم مکے کی زمین کو خیر بات کہو، کہیں اور چلے جاؤ۔ اور کہاں چلے جائیں، اس کی ہدایت حضور نے کر دی کہ حبشہ کا ملک ہے، زیادہ دور نہیں ہے حبشہ، درمیان میں صرف ریڈ سی ہے، گورہ قلزم، بس اس کو کراس کرو، کشتیوں میں بیٹھے اس کو کراس کیا، حبشہ پہنچ گئے۔ تو یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو ارشاد ہوا یا عبادی الذین آمنوا، اب یہی بڑا پیارا انداز، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے۔ ایک بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہی ہے آپ سے کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو طرز خطاب ہے یہ صرف مکی صورتوں میں، مدنی میں نہیں ہے۔ جبکہ ایک امت کی شکل بن گئی تھی، تحویل قبلہ ہو گیا، معلوم ہوا کہ ایک نئی امت نئے مرکز کے گرد اب وجود میں آ گئی، لہذا وہاں یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں صرف صاحب ایمان نہیں، منافقین بھی شامل ہوتے۔ پورے قرآن میں کہیں منافقین کو نہیں کہا گیا یا ایھا الذین نافقوا، نہیں، وہ بھی اپنے ایمان کے مدعی تھے، انہیں ایک مسلمان سمجھا جاتا تھا، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا میں دونوں کور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ صرف ایک صورت میں آیا ہے، اور وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی، وہ سورہ حج ہے۔ اس کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ وہ مکی ہے، اور یہ رائے بھی ہے کہ مدنی، اور اس کی بعض آیات جو ہے جن سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مدنی ہے، وہ اصل میں میرے نزدیک برزخی آیات ہیں، نہ مکی نہ مدنی، یعنی حضور کے سفر ہجرت کے دوران نازل۔ مکہ آپ چھوڑ چکے، مدینہ ابھی پہنچے نہیں، دوران میں سفر جو آیات نازل ہوئی اس کو میں برزخی کہہ رہا ہوں۔ تو دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک مرحلہ ہے برزخی، ایسے ہی یہ مکی اور مدنی کے درمیان۔ پر اس کے علاوہ پوری مکی صورتوں کے اندر، ویسے وہ صورت بحیثیت مجموعی میرے نزدیک مکی ہے، لیکن اس کی وہ آیات جن کی بنا پر لوگوں نے یہ گمان کیا کہ مدنی ہے، وہ میرے نزدیک برزخی ہیں، یعنی مکی اور مدنی کے درمیان۔ باقی اگر مکی صورت میں خطاب ہوتا ہے تو یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین اسرفوا، اور یہ بڑا ہی محبت آمیز، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے۔ اب اس سے زیادہ التفات اور عنایت اور توجہ، اپنائیت جسے کہ اے میرے وہ بندو، اسی کی ایک مثال آپ کو ملتی ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کوئی گناہ کمائے ہیں، کوئی معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو جان لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ رحیم ہے، تواب ہے، وہ تو تمام گناہ معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا، مایوس نہ ہو جائے گا اس کی رحمت سے۔
یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوہ احد جتنے گناہ بھی ہو تو میں معاف کر دوں گا آنے واحد میں۔ توبہ کرو خلوص کے ساتھ، آنے واحد میں سب نسیم منسیہ ہو جائیں گے جیسے کہ ان کا وجود آئی۔ وہی انداز ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، دیکھو ہماری زمین بہت کشادہ، صرف مکہ ہی تو نہیں ہے رہنے کی جگہ، ارضی واسعۃ۔ ہاں عرب کے اندر جو ہے سارے علاقے وہ قریش کے تابع تھے، لہذا قریش کے مقابلے میں پناہ دینے والا کوئی قبیلہ نہیں، لہذا عرب کی سرزمین تو اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی۔ البتہ عرب سے باہر پوری دنیا پڑی ہے، جاؤ، لیکن ڈٹے رہو، ایمان سے پیچھے نہ۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، بس میری ہی بندگی کرو، یہاں نہیں کر سکتے تو وہاں جا کر کرو۔ اس میں پھر حضور نے نشاندہی فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ حبشہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے جو بڑا ہی انصاف پسند ہے، اس بادشاہ کے پاس نجاشی رحمت اللہ علیہ، جو بعد میں ایمان بھی لے آئے اور انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، کہ حضور کی زیارت تو ان ثابت نہیں ہے، نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ ایمان لائے ہیں، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے جو بھی گئے تھے ہجرت کر کے وہاں، لہذا انہیں تابعی شمار۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری ہی بندگی کرو۔ اسی سے ملتے جلتے اشعار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بلاد اللہ واسعۃ فضاء، اللہ کی سرزمین جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، بلاد اللہ واسعۃ فضاء، رزق اللہ فی الدنیا فصیح، اور اللہ کا رزق بھی دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے۔ فَقُلْ لِقَائِلِ الْقَائِدِينَ عَلَى هَوَانٍ، تو ذرا جو لوگ بے عزتی بے غیرتی کی وجہ سے بھی رہ رہے ہیں کسی جگہ، ایک جگہ رہ رہے ہیں اگرچہ بے عزتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، اہانت ہو رہی ہے، ان کی حمیت کو کچلا جا رہا ہے۔ فَقُلْ لِلْقَائِدِينَ عَلَى هَوَانٍ، اس توہین آمیز روش کے باوجود جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو، فَقُلْ لِلْقَائِدِينَ عَلَى هَوَانٍ إِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِیحُوا، اگر کوئی ایک زمین تم پر تنگ پڑ جائے تو چھوڑو اس کو، کہیں اور چلے گا، اپنی عزت نفس کی حفاظت، اور یہاں معاملہ ایمان کا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اب اس میں دوسرا رخ بھی آ گیا، دیکھو یہاں کے تشدد سے آخری اندیشہ اسی کا ہے، نہ کہ وہ تمہیں قتل کرتے ہیں، لیکن سوچ لو اگر ابھی تم قتل سے بچ جاؤ گے تو کیا موت سے بچے رہو گے؟ موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ لہذا یہ اجازت تھی، کیونکہ صرف یہ کوئی حکم نہیں تھا ہجرت کا، اجازت، اور اس اجازت کے اندر یہ چیز امپلائڈ تھی کہ جس کی ہمت جواب دے رہی ہو، جس میں مزید جھیلنے کی جو ہے برداشت کرنے کی ہمت نہ اپنے اندر پائے، وہ چلا گیا۔ لیکن انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ موت سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے، پڑھ تمہیں بھی کر دیں تو کیا تمہیں تکلیف ہوگی؟ سیدھے جنت میں جاؤ، حساب کتاب کا انتظار نہیں ہوگا، یوم قیامت کا بھی انتظار نہیں۔ باقی لوگ بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، اور تم تو جاؤ گے فوراً جنت کے اندر۔ لہٰذا یہ پہلو سامنے رکھ۔ اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا پہلے رکوع کے درس میں کہ دو چیزیں اس میں ساتھ ساتھ چل، دلجوئی بھی اور ڈانٹ ڈپٹ۔ یہاں دلجوئی کا پہلو کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اگر برداشت سے باہر بات ہو رہی ہے تمہارے تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم ہجرت کرو۔ بات یہ بھی کس چیز سے ڈر کر جا رہے ہو؟ موت سے، موت تو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹنا ہے، لوٹا دیا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، جو ڈٹے رہے اس پر، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحت الانہار، ہم لازماً انہیں جگہ دیں گے
جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی. یہاں دیکھیے وہی صیغہ اب آ رہا ہے جو پہلے رکوع میں بار بار آیا. لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہاں پر آیا تھا ہم تو لازماً آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّ، وہ بھی ہیں ان کو آزمایا جائے گا. تو اس اعتبار سے وہی صیغہ تاکید کا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم لازماً انہیں دیں گے، جگہ دیں گے. مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، جنت کے بالا خانوں میں. تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، بہت ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. اور اب نہایت خوبصورت مقام ہے یہاں پر. عمل کرنے والوں کی بنیاد کیا ہے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، جھیلا، برداشت کیا، سختیاں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، مصائب جھیلے. جبکہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا حضرت بلال کو، اور جیسے جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے، کھینچ کر لائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک زندہ انسان، گوشت پوشت کا انسان، اور اس کے گردن میں رسی ڈال کر وہ دے دی ہے چھوکروں کو، گھسیٹو اس کو گلیوں کے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ گلیاں کوئی پیومنٹ تو نہیں تھے، وہاں پر کوئی سڑکیں تو نہیں. کونے رکھنے والے جو ہے نوکیلے پتھر، جسم ادھر رہا، خونم خون ہے. پھر سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا، دھوپ میں ڈال کر. اوپر سے وہ آسمان جو جیسے آگ برس رہی ہے، ادھر سینے پر پتھر. سانس لینا مشکل سے سانس لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں احد 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 احد، ایک ہی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے. الذین صبروا، ان لوگوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب ہی پر توکل کرتے رہے. ہمارا پروردگار ہی ہمارے لیے راستے کھولے گا، ہمارا پروردگار ہی آخر میں ہماری مدد کرے گا، ہمارا پروردگار جو ہے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا. علی ربہم یتوکلون. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی چوپائے ہیں زمین میں تم دیکھتے ہو، وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے. یہ پرندے جو ہیں، کیا ان کا رزق ان کے پاس اسٹور میں کہیں ہوتا؟ حضرت مسیح کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے سرمن آف دی ماؤنٹ میں. کیوں فکر کرتے ہو، اپنے حواریین سے کہہ رہے، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھائیں گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں؟ ان کے پاس کہیں کوئی جمع تو نہیں ہے، کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے گندم کا یا کسی اور چیز. جو آسمان کے پرندوں کو کھانے کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہیں دے گا؟ یہ خوبصورت انداز. کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جس قدر شاندار لباس اللہ نے اسے دیا ہے، رنگین. سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا لباس اس کے پاس بھی نہیں. تو جو جنگل کی گھاس کو لباس دیتا ہے، جو آج ہے اور کل جھونک دی جائے گی آگ میں، کیا وہ تمہیں لباس نہیں پہنائے؟ یہ ہے توکل اللہ کی ذات. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا. کیوں فکر کرتے ہو کہ کل کیا کھائیں؟ آج جس نے تمہیں رزق دیا وہ کل بھی دے گا. تم اس کے اوپر توکل کرو، اعتماد کرو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ 5 آیات بھی یوں سمجھیے کہ اس صبر کے موضوع پر، جو صبر کے اس وقت مکی دور میں تھا، یک طرفہ صبر، ایک ہے 2 طرفہ صبر. وہ آئے گا مدنی صورتوں میں جب ہم پڑھیں گے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. لیکن یہ ہے یک طرفہ صبر، جو آئے جھیلو، برداشت کرو، لیکن کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو. اس صبر کے لیے جو ہدایات دی گئیں سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع جو ہے انہی پر مشتمل ہے. اور ان میں سے یہ 5 آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں نہایت اہم ہے، نہایت جان. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.